سقوط کو قبول کرتا ہے، جو سقوط کو قبول کرتا ہے اصلاً اور وصفاً ساقط ہوگی، جیسے کہ نماز ہے۔ نماز ان معمور بھی میں ہے کہ جو حسن لعینہ بالذات ہے، یعنی بلا واسطہ ہے، اور مما یقبل السقوط ان چیزوں میں سے ہے کہ جو سقوط کو قبول کرتی ہے، اور سقوط بھی اصلاً اور وصفاً بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ اصلاً نماز بھی ساقط، اور اس کا وصف حسن بھی ساقط ہے، جیسے کہ حالت حیض میں، حالت نفاس میں نماز بھی ساقط اور اس کا حسن بھی ساقط ہے۔ نماز اصل بھی ساقط اور حسن بھی ساقط ہے، پہلی قسم یہ۔ دوسری قسم یہ کہ اصل ساقط نہ ہو، وصف ساقط ہو جائے۔ اصل ساقط نہ ہو، وصف ساقط ہو جائے، جیسے کہ نماز پڑھنا حالت کراہت میں، مکروہ وقت میں، وقت کراہت میں، حالت کراہت نہیں، وقت کراہت میں، مکروہ وقت میں نماز پڑھنا، مکروہ وقت میں نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جائے گی، اصل نماز فریضہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس کا صفت حسن ساقط ہو گیا، کیونکہ وہ نماز مکروہ ہو گئی، ثواب مرتب نہیں ہوگا، ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اگرچہ واجب الاعادہ ہے، واجب الاعادہ ہے، لیکن فرضیت ساقط ہو جائے گی، قضا ذمے سے ساقط ہو جائے گی۔ تو اصل تو ساقط نہیں ہوتا، لیکن اس کا حسن وصف کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم جو لا يقبل السقوط، سقوط کو قبول نہیں کرتا، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اصلاً و وصفاً ساقط نہیں ہوگا، سقوط کو قبول نہیں کرے گا، جیسے کہ تصدیق قلبی ہے، تصدیق قلبی یہ نہ اصلاً ساقط ہوتا ہے نہ ہی وصفاً ساقط ہوتا ہے۔ تصدیق قلبی کسی سے بھی ساقط، حالت اکراہ ہی کیوں نہ ہو، حالت جبر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی تصدیق قلبی ساقط نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کا صفت حسن ساقط ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے اس کی کہ جو اصلاً تو ساقط ہو جائے لیکن وصفاً ساقط نہ ہو، اصلاً ساقط ہو جائے لیکن وصفاً ساقط نہ ہو، جیسے کہ اقرار باللسان ہے۔ اللہ کی عظمت، شریعت کی عظمت، پیغمبر کی عظمت، قرآن کی عظمت کا زبان سے اقرار کر لے، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا حالت اکراہ میں اگر کوئی مجبور کر دے کفر کہنے پر، بکنے پر، اور یہ کفر کہہ دے، اللہ کا انکار کر لے زبان سے، تو جائز ہے ناجائز ہے؟ رخصت دیے۔ تو اصل اقرار باللسان ساقط، لیکن وصف ساقط نہیں ہوتا، وصف باقی رہتا ہے، وصف یعنی اس کا حسن باقی رہے گا۔ اس کے حسن کے باقی رہنے کا ثمرہ یہ ہے کہ اگر یہ آدمی ڈٹ جائے کہ تم میرا ایک گردن ہے، ایک گردن نہیں 1000 گردنیں ہو میری، اور ہر ایک کو تو اتارتا جائے، اور مجھے اس بات پر مجبور کرے کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، رسول کا انکار کروں، یہ ایک سر ہے، اگر 1000 سر بھی میرے ہوں تب بھی میں انکار نہیں کروں گا، تب بھی میں کفر نہیں کہوں گا، اور وہ اس کو مار دے تو یہ مردار ہوگا، شہید ہوگا، شہید ہوگا۔ یہ جو شہید ہو رہا ہے یہ اس کے صفت حسن کے باقی رہنے کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ ساقط نہیں ہوتا۔ اور حسن لعینہ بالذات، یعنی بلا واسطہ کی دو قسمیں ہو گئی، ایک وہ جو سقوط کو قبول کرے، اور دوسرا وہ جو سقوط قبول نہ کرے۔ جو سقوط کو قبول کرتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، اصلاً و وصفاً ساقط ہو جائے گی، یا صرف وصفاً ساقط ہوگی، اصلاً برقرار رہے گی، باقی رہے گی۔ اور جو سقوط کو قبول نہیں کرتی وہ بھی دو قسمیں ہیں، اصلاً وہ وصفاً ساقط نہ ہوگی، یا صرف وصفاً اصلاً تو ساقط ہو جائے گی لیکن وصفاً ساقط نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ حسن لعینہ بالذات بلا واسطہ، جو حسن لعینہ کی پہلی قسم ہے۔ حسن لعینہ کی دوسری قسم ہے جو حسن لعینہ کے ساتھ جس کو ملایا گیا ہے، جس کی ذات میں حسن غیر کی وجہ سے آیا، لیکن وہ غیر
ایسا ہے کہ گویا کہ وہ غیر ہے ہی نہیں. مامور بھی میں حسن آیا ہے غیر کی وجہ سے، جس واسطے سے آیا ہے وہ واسطہ کالعدم ہے، کالمعدوم ہے، اس لیے یہ حسن لعینہ ہی ہے. لیکن چونکہ غیر کی وجہ سے آیا ہے حسن، اس لیے حسن لعینہ کے ساتھ ملحق کیا گیا، بعینہ حسن لعینہ نہیں ہے. جیسے کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں ذات کے اعتبار سے کوئی حسن نہیں ہے. آدمی دن رات ایک کر کے، سردی گرمی کا ایک کر کے مال کماتا ہے، اور پھر وہ مال کما کر بلا وجہ کسی کو پیسے دینا شروع کر دیتا ہے، مال کا اسراف کرتا ہے، تو ایسا آدمی صحیح سمجھا جاتا ہے یا پاگل سمجھا جاتا ہے؟ جی پاگل ہی سمجھا جاتا ہے نا. اس لیے کہ جب وہ دن رات ایک کر کے گھر بار چھوڑ کر، ملک چھوڑ کر، غیر ملک جا کر اتنی مشقت سے نوکری کر کے مال کماتا ہے، اور پھر آ کر لوگوں کو، غریبوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو پاگل خانے بھیجنا چاہیے. اس لیے کہ مال کا اسراف کر رہا ہے، اتنی مشقت سے کما کر پھر لوگوں کو ویسے دے رہا ہے. سال لگا کمانے میں اور منٹ بھی نہیں لگا اس کو خرچ کرنے میں. تو زکوٰۃ میں ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی حسن نہیں ہے، مال کا ضیاع ہے، مال کا ضیاع ہے، اسراف ہے. لیکن شریعت نے کہا، شریعت کے نزدیک چونکہ فقیر اللہ کا محبوب ہے، اور فقیر کی حاجت پوری کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ فقیر کو مال دو، اس کی حاجت پوری کرو. تو زکوٰۃ میں حسن آیا فقیر کی فقر دور کرنے کی وجہ سے، فقیر کی حاجت روائی کی وجہ سے زکوٰۃ میں حسن آ گیا، وگرنہ فی نفس ہی زکوٰۃ میں کوئی حسن نہیں. اب دیکھو زکوٰۃ میں حسن نہیں تھا، فقیر کی فقر کو دور کرنے کے واسطے سے آیا، زکوٰۃ حسن ہو گیا. لیکن یہ جو فقیر کا فقر ہے، یہ فقیر کا اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ غیر اختیاری ہے. چونکہ جس سبب سے، جس واسطے سے اس زکوٰۃ میں حسن آیا، وہ واسطہ فقیر کا اختیاری نہیں ہے. اللہ نے اس کو اسی طرح فقیر پیدا کیا، محض اللہ کے فقیر پیدا کرنے کی وجہ سے ہے. اس فقر میں فقیر کا، بندے کا کوئی اختیار نہیں. اس لیے جس واسطے سے زکوٰۃ میں حسن آیا، چونکہ وہ واسطہ بندے کا اختیاری نہیں تھا، اس وجہ سے اس واسطے کو شمار نہیں کیا گیا. اس لیے زکوٰۃ حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہو گیا. حسن لعینہ ہے، لیکن بعینہ حسن لعینہ نہیں، بلکہ ملحق لعینہ ہے. اس لیے کہ ٹھیک ہے واسطہ فقیر کا اختیاری نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس واسطے کا کچھ دخل تو ہے نا. اگر یہ واسطہ بالکل ہی نہ ہوتا تو زکوٰۃ میں حسن تو نہ آتا. اس لیے چونکہ واسطے کا کچھ نہ کچھ دخل ہے، اس لیے یہ بعینہ حسن لعینہ تو نہ ہوا، ملحق لعینہ ہو گیا. پتہ نہیں ہوا نہیں ہوا. اسی طرح ہے روزہ، صوم. روزہ ظاہر کے اعتبار سے تجویع النفس، اپنے آپ کو بھوکا مارنا ہے. اللہ کی نعمتیں موجود ہے، پانی موجود ہے، زمزم موجود ہے، ہر قسم کی نعمتیں پائی جا رہی ہے، اور بندہ مر رہا ہے بھوک سے، پیاس سے، اور پھر بھی نہیں کھا رہا پی رہا، تو اس کو مستشفی مجانین لے جانا چاہیے تاکہ اس کا علاج ہو. اس لیے کہ تو اپنے آپ کو خودکشی ہے، اپنے آپ کو مار رہا ہے. یہ کون سی عقل مندی ہوگی؟ تو ظاہر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں. لیکن روزے میں جو حسن آیا ہے، یہ نفس امارہ کو مغلوب کرنے کی وجہ سے ہے. نفس امارہ کو مغلوب کرنے کی وجہ سے ہے. اس لیے کہ وہ نفس امارہ اللہ کی دشمن ہے. وہ نفس امارہ اللہ کی کیا ہے؟ دشمن ہے. اس لیے نفس کی شہوت دور کرنے کی وجہ سے، ختم کرنے کی وجہ سے روزے میں حسن آ گیا. روزے میں کیا آ گیا؟ اگر روزہ دار ہوگا، بھوکا پیاسا ہوگا، تو منگل بازار میں چکر لگائے گا پھر دن کے وقت؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کہے گا مجھ سے بولا نہیں جا رہا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، اور تم کہہ رہے ہو منگل بازار جاتے، اتوار بازار جاتے.
تو یہ بدماشی نہیں چلتی. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اٹھنے کے قابل ہی نہیں ہے، خاص طور پر جب گرمی کے روزے ہوں. اور جس کا پیٹ بھر جائے وہ مست ہو جاتا ہے، وہ مست ہوتا ہے. پھر آؤ کہ چلتے ہیں اسلام آباد، چلتے ہیں اسلام آباد جاتے ہیں. یہ ہے نفس کی شہوت دور کرنے کی وجہ سے روزے میں حسن آ گیا. نفس امارہ کو مغلوب کرنے کی وجہ سے روزے میں حسن آ گیا. لیکن اس نفس کی عداوت، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ نے پیدا ہی ایسا ہی کیے ہے. عداوت نفس اللہ کے پیدا کرنے سے ہے. اللہ نے انسان میں شہوت ڈال دی ہے، لہذا وہ انسان کی دشمن ہے. وہ نفس کو ابھارتی ہے شہوت پر. لہذا یہ جو عداوت نفس ہے یہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے. لہذا جس واسطے سے اس روزے میں حسن آیا، وہ واسطہ چونکہ انسان کا اختیاری نہیں ہے، اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، اس لیے وہ واسطہ کالعدم ہے. تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ روزہ حسن ہو گیا، یعنی ملحق لعینہ ہی ہے. چونکہ واسطے کا کچھ نہ کچھ دخل ہے، اس لیے بعینہ لعینہ تو نہیں بنایا، لیکن ملحق لعینہ ہی کر دیا. اسی طرح حج ہے. حج نام ہے گھومنے پھرنے کا، سیر سپاٹے کا. ادھر جاؤ اور ادھر جاؤ. تو مینا میں اور عرفات میں تو خشک پہاڑ ہے، وہاں کیا کرنے؟ مری کاغان چلے جاؤ، دل خشک ہو جائے گا. اس خشک پہاڑوں میں جانے سے کیا ہوتا ہے؟ شدید گرمی، اور ادھر دوڑ لگاؤ اور ادھر دوڑ لگاؤ. تو چند مقامات کی زیارت کرنی ہے اور پیسے لگانے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرنے ہیں. جیسے تاجر تو روزانہ آتے جاتے ہیں، مختلف جگہوں کی زیارت کرتے ہیں، تو صرف زیارت کرنے میں کوئی ثواب تو نہیں ہے، یا مسافتیں کرنے، سفر کرنا کوئی ثواب، باعث ثواب تو نہیں ہے. اس میں حسن آیا ہے اس لیے کہ اللہ نے اس مکان کو شرف بخشا، اس مکان کو عظمت بخشی ہے. اس مکان کے شرافت اور عظمت کی وجہ سے اس مکان کی سیر کرنا، وہاں خرچ کرنا، وہاں سعی کرنا، اس میں حسن آ گیا. اور حج میں کیا آ گیا؟ حسن آ گیا. ویسے گھومنے پھرنے میں کوئی حسن نہیں ہے. جو زیادہ دوڑ لگاتا رہتا ہے، دوڑ کے آتا جاتا ہے، تو اس کو پھر آدمی پاگل خانے لے کے جاتا ہے. اس لیے کہ یہ ہر وقت حالت اضطراری میں رہتا ہے. لہذا لیکن اس میں حسن جو آیا ہے، یہ اس مکان کے شرف اور عظمت کی وجہ سے حج میں حسن آ گیا. آیا اس مکان کی جو عظمت اور شرافت ہے وہ اس مکان کا ذاتی ہے، بلکہ اللہ نے اس مکان کو پیدا کیا، عظمت والا پیدا کیا. اللہ کے پیدا کرنے سے ہے. بندے کا اس مکان کے عظمت میں یا اس مکان کا اپنی عظمت میں معظم ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے. لہذا اس مکان کے عظمت اور شرافت کی وجہ سے، شرف کی وجہ سے حج میں حسن آ گیا. حج میں کیا آ گیا؟ اس لیے حج حسن ملحق لعینہ ہی ہو گیا، بعینہ لعینہ ہی تو نہیں ہے حسن. اس لیے کہ واسطے کا کچھ نہ کچھ دخل ہے، لیکن چونکہ وہ واسطہ اس مکان کا یا اس بندے کا اختیاری نہیں ہے، اس وجہ سے وہ واسطہ کالعدم ہے. اس کو حسن لغیرہ ہی نہیں بنایا، کیونکہ واسطہ کالعدم ہے، اس لیے وہ واسطہ کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے ملحق لعینہ ہی بنا دیا. اتنی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یہ حسن لعینہ بالواسطہ، یعنی ملحق لعینہ. حسن لغیرہ، حسن لغیرہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں. حسن لغیرہ کا معنی ہے کہ جس مامور بھی کے ذات میں حسن نہ ہو، غیر کی وجہ سے آئی ہے، غیر کی وجہ سے آئی ہے، غیر کے واسطے سے آئی ہے، اس کے ذات میں خود کچھ حسن نہیں ہے. اس کی بھی دو قسمیں ہیں. حسن لغیرہ، پہلی قسم اس کا وہ ہے کہ جس مامور بھی میں حسن غیر کی وجہ سے آیا ہے، مامور بھی کے ادا کرنے کی وجہ سے وہ غیر ادا نہیں ہوگا جس غیر کی وجہ سے حسن آیا، بلکہ مامور بھی کو الگ فعل سے ادا کرنا پڑے گا، اور جس غیر کی وجہ سے حسن آیا اس غیر کو الگ فعل سے ادا کرنا پڑے گا.
نفس معمور بھی کے ادا کرنے سے وہ واسطہ وہ غیر ادا نہیں ہوگا۔ مثلا جیسے وضو ہے، وضو میں ذات کے اعتبار سے کوئی حسن نہیں ہے سوائے پانی کے ضائع کرنے کے، اور اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، اپنے اعضاء کو ٹھنڈا کرنا ہے، باقی پانی کے ضائع کرنے کی وجہ سے ایک گناہ اسراف ہے، لہذا خود ذات کے اعتبار سے وضو میں حسن نہیں۔ ان میں جو حسن آیا ہے نماز کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے حسن آ گیا۔ لیکن وضو کرنے کی وجہ سے نماز ہو جائے گی؟ نفس سے وضو کرنے سے نماز بھی ادا ہو جائے گی؟ نہیں، بلکہ جو معمور بھی ہے وضو، اس کو الگ فعل سے کرنا پڑے گا، اور جس واسطے سے حسن آیا ہے اس واسطے کو الگ طور پر ادا کرنا پڑے گا۔ یہ حسن لغیر ہی کی پہلی قسم کہ معمور بھی ادا کرنے کی وجہ سے وہ غیر ادا نہ ہو جس غیر کی وجہ سے حسن آیا، بلکہ اس کو دونوں کو الگ الگ فعل سے ادا کرنا پڑے۔ اور دوسری قسم وہ ہے کہ معمور بھی کے ادا کرتے ہی وہ غیر وہ واسطہ بھی ادا ہو جاتا ہے، ایک فعل سے دونوں ادا ہو جائیں گے، اس غیر کو ادا کرنے کے لیے الگ سے فعل کرنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ صلاۃ جنازہ ہے، صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ اگر ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے اس میں کوئی حسن نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کی بدعت قبیحہ ہے، اس لیے کہ جیسے بتوں کے سامنے عظمت سے کھڑے ہونا یہ مشابہ بعبادت الاوثان ہے، بتوں کی عبادت کے مشابہت ہے، بتوں کی عبادت ہے، بتوں کے سامنے سے عظمت سے کھڑا ہونا اس کی عبادت کے مانند ہے۔ تو اسی طرح میت بھی تو بے جان چیز پڑی ہوئی ہے، اس میں بھی تو روح نہیں ہے، بے جان ہے، لہذا اس کے سامنے اگر کوئی آدمی عظمت سے کھڑا ہو تو یہ تو بتوں کی عبادت کی مشابہت ہے اس میں، تو جیسے وہ شرک ہے کبھی، اسی طرح یہ بھی اس کی مشابہت کی وجہ سے بدعت ہے اور کبیر۔ البتہ نماز جنازہ میں جو حسن آ گئی ہے مسلمان کے حق کی ادائیگی کی وجہ سے آ گئی، اس لیے کہ مسلمان کا مسلمان پر چند حقوق ہوتے ہیں، حق المسلم علی المسلم خمسن و ستن، بعض روایتوں میں ستن بھی آیا ہے، اور ان میں ایک یہ اتباع الجنائز، اس کے جنازے کے پیچھے چلنا، اس کا نماز جنازہ پڑھنا، اس کو دفن کرنا، یہ مسلمان کا حق ہے۔ جب مسلمان کا حق ہے تو اس مسلمان کے حق ادا کرنا یہ حسن ہے، اس کی وجہ سے مسلمان کے حق کی ادا کرنے کی وجہ سے نماز جنازہ میں حسن آ گیا۔ تو جس واسطے سے حسن آیا ہے معمور بھی نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ ادا کرنے کی وجہ سے وہ غیر وہ واسطہ بھی خود بخود ادا ہو جائے گا، اس کو الگ کرنے سے ادا کرنے کی ضرورت الگ سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معمور بھی کے ادا کرتے ہی وہ غیر وہ واسطہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح جہاد ہے، جہاد نام ہے مار داڑ کا، اس کو مارو اس کو مارو، ادھر ہاتھ قتل کر ہاتھ کاٹو، ادھر پاؤں کاٹو، ادھر عمارت گرا دو، ادھر دھماکہ کر دو۔ تو جہاد نام ہے تعذیب و عباد اللہ، جہاد میں یہی ہوتا ہے، تعذیب و عباد اللہ و تخریب و بلاد اللہ، اللہ کے بندوں کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے اور اللہ کے شہروں کو اور آبادیوں کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ تو اس میں کون سا حسن ہے؟ ملک کو کنڈر بنانا بنانے میں زندگی لگتی ہے اور کنڈر بنانے میں گھنٹہ بھی نہیں لگتا، ایک گھنٹے میں ملک پورا ملک کنڈر بن جاتا ہے، جیسے کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ تو جہاد میں کون سا حسن ہے ذات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے؟ انسانوں کا قتل کرنا یہ تو ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ الانسانوں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، اب حدیث کس درجے کی ہے تحقیق کرنی پڑے گی۔ حدیث میں آتا ہے، ملا جیون نور انوار کے حاشیے میں ہے، الآدمی بنیان الرب، الآدمی بنیان الرب ملعون من ہدم بنیانہ، آدمی رب کی تعمیر ہے، رب نے بنایا ہے، تو آدمی رب کی تعمیر ہے، اور وہ شخص ملعون ہے جو رب کی تعمیر کو ڈھا دے، جو رب کی تعمیر کو خراب کرے۔ تو جہاد میں اگر دیکھا جائے تو کوئی حسن
نہیں. جہاد میں حسن آیا ہے اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے، اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے. جب اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے جہاد میں حسن آ گیا، واسطے سے حسن آ گیا، اس لیے جہاد حسن ہو گیا. جہاد کیا ہو گیا؟ حسن ہو گیا. اس لیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے ناشکروں کو قتل کرنا گناہ نہیں بلکہ بڑھ کر ثواب ہے. فَاضْرِبُوهُمْ فوق الاعناق ہے نہیں ہے؟ فضرب الرقاب، گردن پہ مارو. وَاضْرِبُوهُمْ كُلَّ بنان، بنان ہے رکھا، جوڑ جوڑ مارو، پورے مارو ان کے. فشدو کیا ہے وہ دینے سے پہلے حتی یسخن فی الارض، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں خونریزی کرے، خوب خونریزی. اس لیے کہ اللہ کے زمین پر اللہ کے باغی ہیں. وعلی کل حال جہاد میں حسن آیا اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے، جہاد حسن ہو گیا. لیکن جس واسطے سے حسن آیا ہے اس واسطے کو الگ سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم جہاد قائم کر لو، اعلاء کلمت اللہ خود بخود ہوگی. اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا، اللہ کا دین بلند ہو جائے گا، کافر مغلوب ہو جائیں گے، خود بخود ہوں گے، الگ سے فعل کرنے کی حاجت نہیں ہے. وہی بات سمجھ میں آ گئی. تیسری مثال دی ہے، جیسے کہ حدود اور کفارات کا قیام ہے. حدود اور کفارات ہے، یہ انشاءاللہ پھر ہو جائے گا. دیکھو کتاب میں فصل فی صفت الحسن للمامور بہ، یہ فصل ہے مامور بہ کے صفت حسن کے بیان میں. المامور بہ نوعان، مامور بہ کی دو قسمیں ہیں. حسن لمعنى فی عینہ، حسن ہو ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے ذات میں ہے، یعنی حسن لعینہ. وحسن لمعنى فی غیرہ، اور وہ حسن ہو ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے، یعنی حسن لغیرہ. والذی حسن لمعنى فی عینہ، اور وہ مامور بہ کی جو حسن لعینہ ہے، نوعان اس کی دو قسمیں ہیں. ما، پہلی قسم وہ ہے ما، وہ جو کان المعنی فی وضعہ، وہ معنی کی جس کی وجہ سے حسن ہے وہ اس کی وضع میں ہو، ذات میں ہو. کالصلاۃ، جیسے نماز ہے. فإنها تتعدى، اس لیے کہ نماز ادا کی جاتی ہے. بافعال و اقوال، اور ایسے افعال اور اقوال کے ساتھ. وضعت للتعظیم، کہ جن افعال اور اقوال کو تعظیم کے لیے وضع کیا گیا ہے. والتعظیم حسن فی نفسہ، تعظیم اپنے ذات میں حسن ہے. الا ان یکون فی غیر حینہ او فی حالہ، مگر یہ کہ جب وہ تعظیم اپنے وقت میں اور اپنے حالت میں نہ ہو. دوسری قسم وما التحق بالواسطۃ، اور دوسری قسم وہ مامور بھی ہے کہ جو واسطے کی وجہ سے مل گیا ہو، بما، اس کے ساتھ. کان المعنی فی وضعہ، کہ جس میں وہ حسن کا معنی اس کی ذات میں ہو، یعنی جو حسن لعینہ کے ساتھ ہو، ملحق ہو، مل گیا ہو. کالزکاۃ والصوم والحج، فإن هذه الافعال بواسطۃ حاجت الفقیر، اس لیے کہ یہ افعال فقیر کی حاجت کے واسطے سے، واشتہاء النفس، نفس کے شہوت کے واسطے سے، وشرف المکان، اور مکان کے شرف اور عظمت کی وجہ سے. تضمنت اغناء عباد اللہ، یہ اللہ کے بندوں کو مالدار کرنے کو متضمن ہے، شامل ہے. وقہر عدوہ، اور اللہ کے دشمن یعنی نفس کے مغلوب کرنے کو شامل ہے. وتعظیم شعائرہ، اور اللہ کے شعائر کے تعظیم پر مشتمل ہے. فصارت حسنۃ من العبد للرب، اس لیے یہ افعال سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے بندے کی طرف سے حسن ہو گئے، اس رب کے لیے. عزت قدرتہ، کہ جس کی قدرت زبردست ہے. بلا ثالث معنی، بغیر کسی تیسرے معنی کے، درمیان میں کوئی اور واسطہ اور معنی نہیں ہے. لکون هذه الوسائط ثابتۃ بخلق اللہ تعالی،
ان واسطوں کے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے ثابت کرنے کی وجہ سے ہے، مضافتاً الیہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ وحکم ہذین النوعین واحد، ان دونوں قسموں کا ایک ہی حکم ہے، وہ اور وہ یہ کہ ان الوجوب متی ثبت، وجوب جب ثابت ہو، لا یسقط تو وہ ساقط نہیں ہوگا، الا بفعل الواجب مگر واجب کے ادا کرنے سے، او باعتراض ما یسقطہ بعینہ یا بعینہ اس چیز کو کہ جو اس مامور بھی کو ساقط کر دے اس کے عارض آنے کی وجہ سے۔ والذی حسن لمعنی فی غیرہ، اور وہ مامور بھی کہ جو حسن ہے ایسے معنی کی وجہ سے جو اس کے غیر میں ہے، یعنی حسن لغیر ہی ہے۔ نوعان اس کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ما وہ ہے جو یحصل المعنی بعدہ بفعل مقصود، کہ وہ معنی جس کی وجہ سے حسن آیا ہے مامور بھی میں، بعدہ اس کے بعد حاصل ہو جاتا ہو بفعل مقصود، فعل مقصود سے، یعنی الگ فعل سے کرنا پڑتا ہے۔ کل وضوء، جیسے وضو ہے، والسعی الی الجمعۃ، اور جمعے کے لیے کوشش کرنا ہے، سعی کرنی۔ وما، اور دوسری قسم وہ ہے جو یحصل المعنی، کہ وہ معنی جس کی وجہ سے حسن آیا ہے وہ حاصل ہو جاتا ہو بفعل المامور بھی، مامور بھی کے کرنے سے، کالصلاۃ علی المیت، جیسے میت پر نماز جنازہ ہے، والجہاد، جہاد کرنا، واقامت الحدود، اور حدود کو قائم کرنا ہے۔